الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا الهمنا رشدنا وعاذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہے، آج ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح وہ نہیں بیان کریں گے، بلکہ آج ہم علم کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کچھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے ہی میں نے آپ کے سامنے سورہ الرحمن جو ہے اس کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں کہیے کہ 4 چوٹی کی چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں جو چوٹی کا نام ہے وہ ہے رحمان، الرحمن۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے جو چوٹی کا نام ہے وہ رحمان، سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا علم القرآن، اس نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی سکھایا قرآن۔ قرآن جو ہے علوم میں جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، ان سب میں چوٹی کا علم۔ ایون جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور بھی نازل کیں، جو صحیفے اتارے، ان سب میں بھی ظاہری بات ہے کہ جس کو مہیمن علیہ کا الفاظ سے پکارا گیا قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر، وہ قرآن پاک ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں پر جو نگہبان ہے، نگران ہے، وہ قرآن ہے۔ تو اس اعتبار سے جو علوم میں چوٹی کا علم، آج مادہ پرستی کے اندر ہم اس قدر کہہ لیں کہ پختہ ہو چکے کہ آج ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ اس پر ہم ایمان جو ہے وہ کسی طرح بھی قرآن سے بڑھ کر نہیں لا چکے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ بہرکیف یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرکیف یہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنسی علوم، سائنسی جو تھیوریز ہیں، جو فلاسفیز ہیں، ان کو اسی طرح ہی مانتے ہیں جیسے کہ کوئی قرآن و سنت، کوئی وحی کی بات آ گئی۔ تو بہرکیف جو علوم میں چوٹی کا علم ہے، جو اوتھینٹک علم ہے، جو 100% جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، دنیا کی کسی کتاب، کسی تھیوری، کسی فلسفے، کسی جو ہے وہ سائنسی تحقیق کے بارے میں کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ذالک الکتاب لا ریب فی۔ یا یہ جو سورہ طارق کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے کتاب کیا ہے، یہ سکہ بند اور حتمی کتاب ہے۔ لقول فصل کے الفاظ ہیں، یہ فیصلہ کن کلام ہے یہ قرآن۔ تو یہ الفاظ کسی کتاب کے بارے میں کسی رائٹر نے، کسی وہی بات کے سائنسدان نے کسی چیز کے بارے میں ایسے الفاظ بیان نہیں کیے۔ تو سب سے حتمی جو علم ہے وہ تو قرآن کا علم ہے۔ تو علوم میں چوٹی کا علم، سب سے پہلے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے چوٹی کا نام الرحمن۔ پھر فرمایا علم القرآن، اس رحمان نے سکھایا قرآن۔ اگر اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے، یہ قرآن اس رحمان کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ یہ قرآن اس رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے اس کلام سے جو ہے وہ نوازا۔ یہ کلام اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ الرحمن علم القرآن، آگے فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ یہ تیسری آیت ہے اور یہ تیسری چوٹی کی چیز ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تمام مخلوقات میں سے افضل، ایون فرشتوں سے بھی افضل۔ فرشتوں کو تو جو ہے وہ بلکہ اس آدم علیہ السلام کو تو مسجود ملائک ٹھہرایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون نے سجدہ کیا، سب کے سب نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے بھی کیا، یعنی کوئی استثناء نہیں ہے اس میں۔ تو انسان جو ہے وہ کس قدر اشرف مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر
کہ ہم نے اس کو بہترین تقویم پر جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خلقت پر اس کو پیدا کیا۔ تو اب تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ مخلوقات میں سے ٹاپ کی مخلوق، میں نے پہلے یہ بات کی تھی، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے سب سے ٹاپ کا نام رحمان، علوم میں سے چوٹی کا سب سے ٹاپ کا علم قرآن، مخلوقات میں سے چوٹی کی مخلوق انسان، اس نے اس کو پیدا کیا، اور آگے فرمایا علمہ البیان، پھر اس کو بیان سکھایا، انسان کو، ہو کی ضمیر انسان کی طرف ہے کہ اس کو بیان سکھایا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنی جو بھی سوچ ہے، فکر ہے، نظریات ہیں، ان کو ایکسپریس کرنا، اس کا اظہار کر پانا، اس کو بیان کرنا، اپنے موقف کو کھل کر بیان کر پانے کی صلاحیت، یہ انسان کے اندر اس کی صلاحیتوں میں سے سب سے چوٹی کی صلاحیت ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے، آنکھ کی بات کی جائے، بصارت کے اعتبار سے بہت سے جانور انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ بینائی رکھتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سننے میں جو ہے وہ بہت سے جانور، گھوڑا بہت دور سے سن لیتا ہے، کتا سونگھنے میں بہت آگے ہے، اسی طرح جسمانی اور صلاحیتوں میں بہت سی مخلوقات ہیں جو کہ انسان سے بہت آگے ہیں، لیکن یہ بیان، یہ اپنے جذبات کا اظہار کر پانا، اپنی بات کو دوسرے کو ڈلیور کرنا، سمجھا پانا، یہ جو قوت گویائی ہے، یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے جو اس وقت میں بھی استعمال کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کس کو؟ یہ صرف انسان کو عطا کی، اور انسان کی تمام صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت جو ہے وہ بیان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی صلاحیت کی بنیاد پر وکیل کروڑوں روپے ایک ایک پیشی جو ہے اس کی فیس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز آج آپ کے علم میں ہیں، لاکھوں روپے وہ جو ہے ایک ایک پروگرام، ایک ایک گھنٹے کی جو ہے وہ سپیچ کے لے لیتے ہیں۔ یہ بیان کی صلاحیت ہے۔ بڑے بڑے سیلز مین اور دنیا میں بڑے بڑے جو ہے وہ پروفیسرز، لیکچرارز، بڑی بڑی سیلریز، بڑا نام دنیا کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ بیان کی صلاحیت۔ اب آئیے میں اس سے آگے یہی 4 آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب اس کو ذرا دوبارہ ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، وہ ان آیات کو بیان کیا کرتے تھے، اصلاً تو میں انہی کی ہی کاپی کر رہا ہوں، انہی کے بیان کردہ بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ چوٹی کا جو اللہ کا نام ہے، صفاتی نام رحمان، اس نے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر کے یہ بات بیان کر دی کہ اس نے رحمان نے سکھایا تمہیں قرآن، چوٹی کا علم عطا کر دیا، اس اپنی چوٹی کی مخلوق کو اور اس کو ساتھ ہی یہ جو صلاحیت عطا کی ہے۔ اب ذرا اس کا رزلٹ نکالو، اے چوٹی کی مخلوق، اے اشرف المخلوقات، یہ جو تجھے چوٹی کی صلاحیت دی ہے بیان کی، اس کو کس کام میں لگنا چاہیے؟ اس کا کیا مصرف ہونا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے، نتیجہ نکالیے۔ وہی پھر مجھے استاد محترم کی بات کوٹ کرنی پڑے گی کہ کیا آپ مچھر مارنے کے لیے توپ استعمال کریں گے؟ جی، مکھی مارنے کے لیے توپیں چلا دیں گے؟ نہیں نا، بھلی بات ہے، توپ کوئی میزائل جو ہے جب آپ فائر کریں گے کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، تبھی آپ بڑا جو ہے وہ ویپن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ اتنی بڑی توپ چیز جو انسان جو ہے وہ خود بڑی توپ چیز ہے، اور اس کو یہ جو بڑی توپ قسم کی جو صلاحیت اللہ نے بیان کی عطا کی ہے، اس کو مچھر مارنے کے لیے استعمال کرو گے؟ بلکہ میں یہ کہوں کہ مچھر بھی نہیں، بلکہ مچھر کا پر مارنے کے لیے استعمال کرو گے۔ یہ میں ایک حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، مافیہا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا و مافیہا سب اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ تو اگر کوئی اس دنیا کا کتنا ہی مال و متاع کیوں نہیں سمیٹ رہا، اس بیان کی صلاحیت سے دنیا کما رہا ہے، تو کیا مار رہا ہے؟ اس توپ چیز سے، اس میزائل سے کیا کر رہا ہے وہ ہٹ؟ مچھر کا پر، مچھر کے پر سے بھی حقیر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردار گلا سڑا جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا، جس کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے، بدبو پڑ چکی تھی، وہ مردار بکری کا بچہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1 درہم میں کوئی لے گا، فرمایا اللہ کی نظر میں یہ دنیا اور اس کا مال و متاع اس بکری کے بچے سے بھی حقیر ہے جتنا بچہ یہ تمہاری نظر میں حقیر ہے۔ کیونکہ سب صحابہ نے کہا جی اس کو تو 1 درہم میں کیا کوئی مفت بھی نہیں لینا قبول کرے گا، یہ تو نیری گندگی ہے۔ تو اس توپ چیز کا، اس بہترین صلاحیت کا جو ہے وہ استعمال کیا ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ذہانتیں دی ہیں، سوچ دی ہے، صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بھی کورس میں شامل ہو رہے ہیں، آپ میں سے اکثر جو بھی جتنا بھی پڑھے لکھے ہوں گے، آخر تو دنیا پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سال تو لگائے ہوں گے۔ یہ صلاحیت دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے استعمال نہ کرنا، کیا اللہ کے ہاں ہم سے پوچھنا ہوگا؟
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر میں آخری آیت میں فرمایا اس روز تو پھر حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا نعیم، نعمتوں کے بارے میں. بڑی ذہانت دی تھی، بڑا مال کماتے تھے تم اس ذہانت سے، اس بڑا تم کامیاب بزنس مین تھے، بڑے اچھے تاجر تھے، بڑے اچھے تم جو ہے وہ لیکچرار تھے، بڑے اچھے تم اور جو بھی کہہ لو کہ دنیا میں بڑے کامیاب تھے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کیا تم نے ایفرٹ کی، کیا وقت نکالا، کیا صلاحیت لگائی؟ کیا اس پر سوال نہیں ہوگا؟ اور یہ آیت جو ہے اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی کا گلاس، ٹھنڈا پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر زاروں قطار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تو گلاس پانی کا بھی تو ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور یہ قرآن جیسی نعمت، یہ بیان جیسی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمپیوٹر دیا ہے انسان کو، دماغ، اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ جناب اس کو کہاں کہاں استعمال کیا، کیا کرتے رہے، صرف دنیا ہی کمانے میں لگے رہے. تو اب اسی کے ساتھ ایک حدیث بیان کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں. دیکھیے بہترین کن سے کہا جا رہا ہے؟ خیرکم، کم کس کے ضمیر ہے، کس کے بات کی جا رہی ہے؟ امت مسلمہ سے بات کی جا رہی ہے. میں اس کو کہا کرتا ہوں بیسٹ آف دا بیسٹ. یہ امت تو خود بیسٹ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے لوگوں کے لیے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس بہترین امت سے فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین، اس امت کے بہترین لوگ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے. کسی بھی اعتبار سے قرآن سے نسبت قائم کر لے، دین کا فہم حاصل کرنا شروع کر دے. قرآن سیکھنے والے بن جائیں تب بھی، صرف یہ نہیں کہا کہ تم سکھانے والے ہی بنو گے تو بہتر ہو. فرمایا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ، تم بہترین لوگوں میں سے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. موبائل دے دے بھائی، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک ہے، تو جی بات ہو رہی تھی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قرآن کے ساتھ جو جڑ گئے، سیکھنے والے بن گئے یا سکھانے والے بن گئے، بہترین ہو گئے. یہی بات بیان کی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت پیدا ہو گئی کسی بھی اعتبار سے، وہ اپنی جگہ، اپنی کلاس کی بہترین چیز بن گئی. مثال کے طور پر جس امت کو دیا گیا یہ قرآن، وہ امت کیا بن گئی؟ خیر امہ، بہترین امت، تمام امتوں میں سے بہترین امت بن گئی. کیوں؟ اسے یہ دین، یہ قرآن، یہ عطا کیا گیا. ٹھیک اسی طرح یہ جن شہروں میں اترا، مکہ اور مدینہ میں، کیا ٹھہرے؟ اس روئے زمین کے سب سے پاکیزہ اور سب سے بابرکت شہر، بہترین شہر ٹھہرے. کون؟ حرمین ٹھہرے. بلکہ کیوں؟ ان شہروں میں قرآن نازل ہوا. جس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. سورہ بقرہ میں بیان فرمایا جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں سے افضل ٹھہرا. کس رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یہ بڑی ہی قدر والی اعلیٰ رات میں جو ہے وہ اتارا. مراد کیا ہے؟ جس رات میں یہ اترا وہ رات تمام راتوں سے بڑھ کر رات ہو گئی. الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی اس کی عبادت، اس کا عمل. تو جس چیز کی بھی، میں ایک بات کہا کر رہا ہوں، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہے تو کاغذ کا ٹکڑا، اس پر جب کوئی آیت قرآنی، کوئی اس کا جملہ، کوئی ایک لفظ بھی لکھ دیا جائے تو اس کی وقت کیا ہو جاتی ہے آپ کی نگاہ میں؟ یہی معاملہ ہے کہ قرآن سے جڑ گئے، شرف کا معیار یہی ہے. یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اسی کتاب، اسی قرآن کی بدولت اب قوموں کو عزت دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے انہیں ذلیل کر دے گا. دیکھیے آج ہم عزت اور ذلت کا معیار کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ آج دنیاوی علوم، ڈگریاں، کاروبار، یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ ضمانت ہے کامیابی کی، جی، عزت کی، شرف کی. اللہ تعالیٰ کسے فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے فرما رہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
بے شک یعنی بڑا تاکیدی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بے شک کوئی شک نہ سمجھے اس میں کہ اللہ اسی کتاب کی بدولت، اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عزت دے گا، عروج دے گا۔ تمہاری تقدیر، تمہارا نصیب اس سے جڑ گیا، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن سے جو جڑے گا، جو چیز بھی جڑ گئی وہ اپنی جگہ پہ بہترین ہو گئی، عزت والی ہو گئی، شرف والی ہو گئی، تو تم بھی جڑ جاؤ گے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ، لیکن اس میں تمہیں شرف حاصل ہو جائے گا، تم بہترین ہو جاؤ گے۔ اور اسی کی بدولت جو اس پر یہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کی بدولت اب لوگوں کو جو ہے وہ قوموں کو عزت دے گا، عروج دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے ان کو ذلیل کر دے گا۔ ظاہری بات ہے، اس کی بدولت عزت کا مراد کیا ہے؟ جو اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کریں گے، اس کے اجتماعی اور انفرادی جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے، یقیناً اللہ ان کو عزت دے گا۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کوئی جس کو ہم سمجھنا مشکل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک آفر دی گئی مشرکین کی طرف سے مکی دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہیے خریدنے کے لیے انہوں نے ایک آفر دی کہ جی آپ اگر حکومت چاہتے ہیں، حکمرانی چاہتے ہیں، تو آپ کو پورے عرب کا ہم بادشاہ مان لیتے ہیں، آپ بس اس دعوت کو چھوڑ دیں، اور آپ کو مال چاہیے تو آپ کو سونے چاندی میں تول دیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے تو جس عورت سے آپ کہیں آپ کا اس سے نکاح کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ آپ کے علم میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اس دعوت سے، اس کام سے، اس پیغام کو آگے پہنچانے سے رکنے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو سب کے آپ کے علم میں ہے، لیکن اس کے اگینسٹ ایک یوں کہہ لیجئے ایک موقع آیا سن 1090 میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، تو اس وقت یہ معاملہ پیش آیا کہ قریش کے سرداران جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، گئے ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے، منع کیجیے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا چچا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سرداران قریش کو ایک آفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آئی، آپ نے سنی ہوگی۔ انہوں نے آفر دی تھی آپ کو بادشاہ بنا دیتے پورے عرب کا، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، اگر تم اس کو مان لو، اس کو اپنا امام بنا لو، اس پر عمل کر لو، وہ توحید اس پر آ جاؤ، تو فرمایا کہ تم تو مجھے آفر دے رہے ہو نا کہ صرف عرب کا، عرب تو چھوٹا سا ہے، پوری دنیا کے سامنے تو چھوٹا سا ہے نا، تم تو صرف عرب کی بادشاہت کی مجھے آفر دے رہے ہو، میں تمہیں آفر دیتا ہوں کہ عرب و عجم یعنی پوری دنیا جو ہے اس کی بادشاہی تمہیں مل جائے گی۔ ٹھیک؟ تم مجھے آفر دے رہے ہو کہ مجھے تول دیتے ہو سونے اور چاندی میں، کیا وزن ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو یعنی کتنا ایک وہ تول لیں گے، کتنا ایک اس کا سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر تم اس دعوت پر ایمان لے آؤ تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے، اور کیسر و کسریٰ کے محلات کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات کے خزانے کسی ایک آدمی کو تولنے کے لیے نہیں، ہزاروں آدمی شاید تولنے کے لیے کافی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دی۔ اچھا، اس پر ابو جہل نے بڑھ کر کہا اچھا کیا بات ہے، کیا دعوت ہے، کیا بات ہے، لاؤ مان لیتے ہیں۔ اگر ایسی ہی اتنی بڑی آفر سن کے ظاہری بات ہے رال ٹپ کی ابو جہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جب توحید کی بات کی، قرآن کی بات کی، تو پھر کیا ہے، انہوں نے نہیں یہ نہیں مانیں گے، اس پر تو ہماری ضد ہے نا، اس پر تو ہم اڑے ہوئے، تو نہیں مانے۔ لیکن اب میں یہ آفر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری دنیا کے سامنے۔ کیا جنہوں نے قرآن کو تھاما، اپنا امام بنایا، توحید کو اپنا ایمان بنایا، اس دعوت پر جو لوگ ایمان لائے، کیا وہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ کے اوپر خلفائے راشدین کے دور میں ہی ان کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ کے محلات کے خزانے مدینے میں نہیں آئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوا نا؟ تو کیا یہ دعویٰ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا؟ یہ جان لیجئے یہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ آن بہاف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں، آئیے اس قرآن کو تھامیں۔ اقبال نے کہا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمان جو خوار ہے، ذلیل ہے، رسوائیوں کی کہنے کے گہرائیوں میں گرا ہوا ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔
دین کو چھوڑ دیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد کر لیجئے، جب فلسطین فتح کیا تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر میں داخل ہونے لگے، فاتح کیسے؟ بغیر جنگ کے فتح ہوا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہاں عیسائی آباد تھے، ان کے راہبوں نے، ان کے کہہ لیجیے علماء نے دیکھ کر نشانیاں عمر فاروق کو پہچان لیا کہ انہی کا ذکر تو تورات و انجیل میں ہے کہ یہی اس شہر کو آباد کریں گے، اس کے حاکم ہوں گے، تو انہوں نے بغیر جنگ کے شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ اب فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ امیر المومنین کے لباس کی یہ کیفیت ہے کہ اس پر 12 جگہ پر مختلف جگہ سے یعنی ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، 12 جگہ سے پھٹا ہوا اور وہاں سے سلائی کی ہوئی ہے، یوں کہیے ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ جناب ڈریس ہی چینج کر لیجئے، لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کے حکمران آ رہے ہیں اور یہ کیفیت۔ تو یہ تاریخی جملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا اور ڈانٹا، لوگوں جان لو تمہیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، تمہارے کپڑوں سے، تمہاری رکھ رکھاؤ سے، تمہاری ظاہری جو ہے وہ معاملات سے اور پیسے سے، دولت سے، اس سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے تمہیں اللہ عزت نہیں دے گا، تمہاری عزت اللہ نے تمہیں اسلام سے عزت دی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کون سی سائنس تھی؟ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ اگر ہم ان کی بات کریں صحابہ کی، یہ کون سی قوم تھی جس کے اوپر ایک شاعر نے بھی کہا، کبھی جو ہے وہ پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جی، جسے آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم اللدہ، جھگڑالو قوم۔ لیکن یہ قوم دنیا کے اندر تہذیب و تمدن کی بنیاد بن گئی، جی، یہ ایمان تھا، یہ اسلام تھا جس سے اللہ نے عزت دی تھی۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ کسی زمانے میں بادشاہوں کو نا، جب وہ کوئی بادشاہ بنتا تھا، اس کی تخت پوشی ہوتی تھی تو اس کو ایک چغا بھی پہنایا جاتا تھا، ایک یوں کہہ لیجیے ایک گاؤن، ایک اوور کوٹ، وہ نشانی ہوتی تھی بادشاہت کی۔ وہ چغا جو ہے، اگر کوئی بادشاہ، یعنی اس کی نشانی یہی تھی کہ یہ بادشاہ ہے، یہ چغا جو پہن کے بیٹھا ہے، اس کی کیپ بھی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ یہ کہتا کہ مجھے یہ چغا نہیں پہننا، مجھے یہ کیپ نہیں پہننی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بادشاہت نہیں چاہتا، وہ عزت کا جو ذریعہ تھا، وہ چغا جو تھا، جو شرف کا، عزت کا، وہ پہننا ہی نہیں چاہتا، تو کیسے عزت ملے گی؟ شرف کا، عزت کا چغا تو قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہ کریں، قرآن کو چھوڑنے والے بن جائیں، دین اسلام کو مس ریپرزینٹ کرنے والے بن جائیں دنیا کے اندر، اور ہم کہیں ہمیں عزت ملے گی؟ دنیا میں آج ہمیں عزت نہیں مل رہی، اس کا سبب یہی ہے، ہم نے اللہ کے دین سے غداری کی، اللہ سے غداری کی، اللہ کے رسول سے غداری کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نتیجہ۔ تو بھائی شرف کا چغا تو اتار کے ہم نے خود سائڈ پہ رکھ دیا ہے، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں تو مغرب کی اقدار چاہیے، ہمیں تو ننگا پن چاہیے، بے حیائی چاہیے، آزادی چاہیے، لبرلزم کی بات چاہیے، جمہوریت چاہیے، سیکولرزم چاہیے۔ اسلام کہاں ہے؟ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، ضابطہ حیات، نظام زندگی، دین کے معنی، کوڈ آف لائف، وہ کیا ہے؟ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی نظام زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ تو عدل پر مبنی، وہ تو اسلام ہے، وہ تو ہمیں چاہیے نہیں، تو پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی کتاب کی بدولت اللہ عزت دیں گے۔ تو نہ ہمیں کتاب چاہیے، نہ سنت چاہیے، نہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی اقدار ویلیوز چاہیے، نہ اسلام کا نظام چاہیے، ہم تو بس نام کے جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو پھر کہاں سے عزت ملے گی؟ اب آئیے کچھ احادیث میں آپ کو سنا دوں فضیلت علم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیں، اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا فہم، یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آج یہ موقع آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے، یہ ہم صرف پڑھا ہی نہیں رہے، یوں سمجھیے ہمارا بھی ریویژن ہو رہی ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی اس میں انسان پالش ہوتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، پڑھانے سے بھی سیکھتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں دین کا فہم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمیں اللہ اس پر، یقیناً اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اس پر، ہم جو ہے وہ
سستی سے یا کچھ رینگتے رہیں، چلتے رہیں، اللہ ہمیں جوڑے رکھے قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں، زیادہ نہیں، تھوڑا صحیح، تھوڑا نہیں زیادہ صحیح، جس قدر بھی ممکن ہو اللہ ہمیں استقامت دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حسد 2 ہی لوگوں پر جائز ہے، حسد 2 ہی لوگوں پر صرف جائز ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ پر مال خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر تم حسد کر سکتے ہو کہ یار اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی اللہ کی راہ پر خرچ کروں، میں بھی لوگوں کے کام آؤں، میں بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اللہ کے دین پر خرچ کروں۔ یہ حسد بیسیکلی تو ایک نیگیٹو چیز ہے نا، یعنی یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں، لیکن حسد کو بھی کہا یہ نیگیٹو، یعنی اصل میں یہ حسد نہیں ہوگا، یہ تو ایک رشک کی کیفیت ہوگی۔ پازیٹیو چیز میں نیکی کے اندر جو حسد ہے وہ حسد نہیں رہے گا اصلاً تو وہ، لیکن یہ لفظ استعمال کر کے مراد یہ کہ اگر کوئی سبقت لے جانے کا معاملہ ہو، ریس لگی ہو ایک دوسرے کے درمیان، تو یہ جائز ہے۔ تو کس میں کہ اگر کسی کو مال دیا اللہ نے اور وہ اللہ کی راہ پر خرچ کر رہا ہے تو اس سے حسد کرنا، اس سے ایک کہہ لیں کہ کمپٹیشن کی فضا پیدا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ دوسرا وہ جس پر جائز ہے حسد کرنا فرمایا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، دین کا علم دیا، فہم دیا، اور وہ اس کو لوگوں میں بانٹنے میں، لوگوں پر خرچ کرنے میں، یعنی لوگوں کو سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، تو اس پر بھی یہ رشک کیا جا سکتا ہے، یہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیکھنے والوں میں اور سکھانے والوں میں شامل کر دے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرے جبکہ وہ دین کا علم سیکھ رہا تھا، دین کا علم سیکھنا شروع کیا، چاہے وہ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہی گزرا تھا، دین کا علم سیکھنا شروع کیا، ابھی عالم نہیں بنا، دین کا حصول علم کے لیے اس نے چلنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، اور موت آ گئی، تو فرمایا کہ روز قیامت جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان جو جنت کے درجات ہیں، اس میں انبیاء اور اس کے درجات کے درمیان 1 درجے کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنا اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ انبیاء کے بعد کی جو درجے کی جنت ہے وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو کہ قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، اور اسی حال میں وہ مر گئے سیکھنے میں ہی۔ اور فرمایا کہ یہ جو وہ لوگ ہیں کہ ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس قرآن کے علم کو سیکھ کر، دین کے علم کو سیکھ کر اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کو حدیث کے الفاظ زندہ کریں گے، مراد یہ کہ دین کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، اس دین کو آگے پہنچائیں گے، اس علم کو آگے پہنچائیں گے اور لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے، یعنی اصلاً یہ ذمہ، یہ مشن تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمے لگایا، بلغو، پہنچاؤ، تبلیغ کرو، انی، آن بہاف آف می، میری طرف سے، ولو آیتن، چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہیں آتی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر یہ بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچائیے، یعنی تبلیغ کیجئے، کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو آگے پہنچائیے۔ اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ۔ اب بتائیے کس کو ایک آیت بھی نہیں آتی، کوئی ایک حدیث نہیں آتی، کوئی ایک بھی دین کی اچھی بات نہیں آتی؟ ہر شخص پر یہ فرض ہے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں، شاہد ہیں، موجود ہیں، وہ کیا کریں؟ پہنچائیں ان تک جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، غائب، جو یہاں پر نہیں ہے، اور غائب قیامت تک آنے والے انسان غائب ہیں، ان تک پہنچائیں، اب جو بھی آگے سلسلہ چلے گا۔ تو یہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا، اس کو آگے پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، کار رسالت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، فرمایا ایک عالم، ایسا عالم جو کہ فرائض ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد یا فرائض اپنے، اس میں کوتاہی تو ممکن نہیں ہے، عالم کے لیے بھی گنجائش نہیں، وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عابد، عبادت گزار، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اور رات کو تہجد نماز جو ہے وہ نفل نماز پڑھتا ہے، فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، بہت عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے، فرمایا اس عابد پر، اس عالم کو جو کہ صرف فرض ادا کرتا ہے،
اس کو ایسے ہی فضیلت ہے اس عالم کو جیسے کہ 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم حاصل کرنے والا اور جو عالم ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جو شخص کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، کسی یعنی کوئی مسافت طے کرتا ہے یا کوئی اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. یہ علم حاصل کرنے کا راستہ، اس کے لیے ایفرٹس جو ہے یہ جنت کی ایفرٹس ہے، یہ جنت حاصل کرنے کی کاوش اور اس کا راستہ ہے، اس کا ٹریک ہے. اور فرمایا اس شخص کے لیے ایک ہی حدیث چل رہی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اور فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے پر طالب علم کے لیے، یہ طالب علم یہ ذہن میں رکھیے گا کس طالب علم کی بات ہو رہی ہے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کا فہم اور علم حاصل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ فرشتے جو ہے وہ اس طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے کسی راستے پر کوئی کاوش کرتا ہے، تو فرمایا فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے راستے میں. اور فرمایا بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اور اس کی وضاحت میں فرمایا آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور فرمایا کہ مچھلیاں پانیوں میں، تصور کر سکتے ہیں مچھلیوں کی تعداد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مچھلیاں پانیوں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ایک مچھلی لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں 1 گھنٹے کے اندر انڈے دیتی ہے اور اس سے بچے بھی نکلتے ہیں، تصور کیجیے. تو فرمایا مچھلیاں پانیوں میں. اور ایک اور جو ہے وہ حدیث میں فرمایا کہ پرندے ہواؤں میں اور چونٹیاں بلوں میں جو ہے وہ عالم کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور کہہ لیجئے کہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، طالب علم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اسی طرح اسی حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی. پچھلی حدیث میں فرمایا تھا کہ عالم کو عابد پر فضیلت ہے ایسے جیسے کہ یہاں فرمایا کہ اس حدیث میں کہ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو ستاروں پر ہے. اور پچھلی حدیث میں غلطی کے ساتھ معذرت چاہوں گا، اس میں فرمایا کہ ایسے حاصل ہے فضیلت عالم کو عابد پر جیسے کہ مجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے. اب دیکھیے کیا کوئی نسبت و تناسب ہو ہی نہیں سکتا کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی کوئی بھی ہو کوئی تقابل ہی نہیں ہے غیر نبی کے ساتھ. تو فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر مجھے فضیلت حاصل. تو یہ عالم کی، علم حاصل کرنے والے کی، طالب علم کی جو ہے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے یہ روایت، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں کے صدقہ سے بھی افضل ہے. سوچئے ایک اونٹ کتنے کا ہوگا، آج بھی ذرا کیلکولیٹ کیجئے، اور 100 اونٹ، سرخ اونٹ تو بڑے ہی مہنگے ہوا کرتے تھے تو ان کی کیا قیمت بنے گی. تو فرمایا کہ اسی طرح اب آخری بات اس حوالے سے یہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم، قرآن و سنت کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا کماؤں گا، تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.